اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی خود ایک مکمل داستان ہے، قربانی، بہادری اور پیچیدہ حالات سے بھری ہوئی۔ ایک ایسی ہی کہانی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی۔ ایک طرف تو ان کی قربانی کی ایسی مثال ہے کہ عقل دنگ رہ جائے، اور دوسری طرف ایک ایسا المیہ جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو چلیں آج ان کی اس غیر معمولی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ کو سمجھنا کہاں سے شروع کیا جائے؟ ان کی پیدائش سے؟ نہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیدھا ان کی زندگی کے اس سب سے بڑے امتحان، اس سب سے بڑے لمحے کی طرف چلنا ہوگا جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ 3 سال ہے ہجری کا، احد کا میدان، جنگ گرم ہے، اور اچانک جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، اور اس سب کے بیچ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور دشمنوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ اب سوچیں، ایسے نازک لمحے میں جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، ایک شخص چٹان کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ یہ تھے حضرت طلحہ۔ انہوں نے اپنے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انسانی ڈھال بنا لیا۔ جو بھی تیر آتا، جو تلوار چلتی، جو نیزہ پھینکا جاتا، وہ اسے اپنے جسم پر روک لیتے۔ جانتے ہیں اس ایک دن میں انہوں نے کتنے زخم کھائے؟ 75 سے بھی زیادہ۔ اور بات صرف زخموں کی نہیں تھی، جانثاری کی انتہا تو دیکھیں۔ جب دشمن کی ایک تلوار سیدھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف آئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ تلوار سیدھی ان کے ہاتھ پر لگی اور وہ ہاتھ زندگی بھر کے لیے شل ہو گیا۔ یہ ہاتھ، یہ ان کی محبت اور وفاداری کی ایک زندہ نشانی بن کر رہ گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا غیر معمولی ایمان، اتنی بے مثال قربانی، یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ اچھا، اب ذرا کہانی میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عظیم شخصیت کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ ان کے اسلام لانے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ایک تجارتی سفر پر تھے بصرہ میں، جہاں ایک راہب نے انہیں بتایا کہ عرب میں ایک نئے نبی آنے والے ہیں۔ جب وہ مکہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر انہیں اسی نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ بس وہ پیشن گوئی اور دوست کی بات نے دل پر ایسا اثر کیا کہ حضرت طلحہ فوراً ایمان لے آئے، اور یوں وہ اسلام کے پہلے 8 لوگوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن ان کی قربانی صرف میدان جنگ تک ہی نہیں تھی، ان کی ایک اور پہچان تھی، ایک ایسا لقب جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا، الفیاض۔ الفیاض کا مطلب ہے بے انتہا، بے حساب دینے والا۔ جی ہاں، جس طرح وہ احد میں بہادر تھے، اسی طرح سخاوت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کے ایک ساتھی تھے قیس ابن ابی حازم۔ وہ کیا کہتے ہیں سنیے: میں نے طلحہ سے بڑھ کر کسی کو بغیر مانگے اتنا مال دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ان کی عادت تھی، وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی آ کر مانگے، خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے، جو مقروض ہوتے ان کے قرض ادا کر دیتے، اپنا مال تو وہ گویا پانی کی طرح بہاتے تھے۔ اب ظاہر ہے اتنی بے لوث خدمت اور ایسی سمجھ بوجھ کے بعد حضرت طلحہ اسلامی ریاست کی ایک بہت اہم، ایک مرکزی شخصیت بن گئے۔ ان کا مقام اور مرتبہ کیسا تھا، اس کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگا لیں۔ جب دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے اپنے بعد خلیفہ چننے کے لیے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، ایک شورا، تو ان 6 لوگوں میں حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ اس سے بڑا اعتماد اور کیا ہو سکتا تھا جو پوری امت کا ان پر تھا۔ اور اب ہم حضرت طلحہ کی زندگی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، وہ حصہ جو سب سے زیادہ پیچیدہ اور سب سے زیادہ المناک ہے۔ یہاں سے واقعات بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ سن 35 ہجری، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور پوری ریاست میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی افراتفری میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر ان کی بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد حضرت عثمان کے لیے انصاف کا مطالبہ اٹھتا ہے، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے ساتھ بصرہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور اسی سفر کا انجام ہوتا ہے مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی خانہ جنگی، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جنگ کسی اچھے اور برے کے درمیان نہیں تھی، یہ دراصل 2 مختلف نقطہ نظر کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر تھے، جن کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے فوراً بدلہ لیا جائے۔ دوسری طرف خلیفہ حضرت علی تھے، جن کا موقف تھا کہ پہلے ریاست میں امن قائم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد قاتلوں کو سزا دی جائے گی۔ دونوں کی نیت اپنی جگہ درست تھی، لیکن ترجیحات مختلف تھیں۔ اور اسی جنگ میں 64 سال کی عمر میں ایک تیر آ کر حضرت طلحہ کو لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔
ये तारीख का कितना बड़ा अलमिया है ना, कि ओहद का वो हीरो, वो जानिसार जिसने नबी की हिफाजत में अपना जिस्म छलनी करवा लिया था, वो आखिरकार मुसलमानों की आपस की एक जंग में मारा गया। तो इन बड़े बड़े तारीखी वाकयात से हटकर वो एक इंसान के तौर पर कैसे थे, और उनकी जिंदगी आज हमें क्या सिखाती है, उनका विरासत क्या है? उनकी असल शख्सियत को जानने के लिए सबसे बेहतरीन अल्फाज उनकी अपनी अहलिया अबान के हैं। वो बताती हैं कि तलहा जब घर आते तो उनके चेहरे पर हमेशा खुशी होती, और जब घर से जाते तो मुस्कुराहट होती। किसी ने कुछ मांगा तो कभी नहीं नहीं कहा, बल्कि अक्सर तो किसी के मांगने से पहले ही उसकी ज़रूरत पूरी कर देते थे। छोटी सी नेकी पर भी शुक्र अदा करते, और किसी से गलती हो जाए तो फौरन माफ़ कर देते। यानी जो अल फयाज वो बाहर की दुनिया के लिए थे, वही फयाज दिल वो अपने घर वालों के लिए भी थे। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, हज़रत तलहा की ज़िंदगी जो एक तरफ अजीम कुर्बानी से भरी है और दूसरी तरफ एक अलमनाक लड़ाई पर ख़त्म होती है, ये हमें तारीख़ की पेचीदगियों के बारे में क्या बताती है? ये ज़िंदगी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक ही इंसान एक ही वक्त में पैगंबर इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला जानिसार भी हो सकता है, और अपने ही भाइयों के खिलाफ तलवार उठाने पर मजबूर भी हो सकता है।